معزز خواتین و حضرات السلام علیکم. میں کنسلٹنٹ ہومیوپیتھک فزیشین ڈاکٹر آصف عزیز انصاری، ڈسٹرکٹ مائکروسکوپسٹ، محکمہ صحت ملتان پنجاب پاکستان، آنرری لیکچرار ایمس پیرامیڈیکل کالج ملتان پنجاب پاکستان، رجسٹرڈ ہومیوپیتھک پریکٹیشنر نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھک اسلام آباد، جوائنٹ سیکرٹری MHDA ایسوسی ایشن ملتان پنجاب پاکستان. ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہیپاٹائٹس سی کے بارے میں کہ ہیپاٹائٹس سی کیا ہے، اس کی روک تھام کے لیے ہمیں کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، یہ کس طریقے سے ہمارے جسم میں لگتا ہے، اس کی ہومیوپیتھک میڈیسن کون سی ہے اور ان میڈیسن کا طریقہ استعمال کیا ہے. تو بغیر ٹائم ضائع کیے بڑھتے ہیں آج کے اس ٹاپک کی طرف. ناظرین، ہیپاٹائٹس سی جس کو یرقان کی بیماری کہتے ہیں، یہ ایک سائلنٹ بیماری ہے. یہ بیماری ہمارے جسم میں جگر کو انفیکٹ کرتی ہے. جگر ہمارے جسم میں رائٹ سائڈ پر پسلیوں کے تھوڑا سا نیچے واقع ہوتا ہے. ہیپاٹائٹس بی اگر کسی پیشنٹ کو ہو جائے، اس کی تو ویکسین مارکیٹ میں موجود ہے، لیکن اگر کسی کو ہیپاٹائٹس سی وائرس لگ جائے تو اس کی کوئی ویکسین ابھی تک مارکیٹ میں موجود نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کو ہیپاٹائٹس سی وائرس ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو صرف تھوڑی سی احتیاط برتنی ہوگی، کیونکہ ہومیوپیتھک میں ایسی میڈیسن ہیں جو اس کا 100% کامیاب علاج کرتی ہیں. اگر 100% لوگوں کو ہیپاٹائٹس سی ہو جائے تو اس میں سے تقریباً 80% لوگ شفا یاب ہو جاتے ہیں. ہیپاٹائٹس سی وائرس لگتا کیسا ہے؟ ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی وائرس ایک ہی طریقے سے لگتے ہیں. مثال کے طور پر غیر محفوظ جنسی ملاپ کے ذریعے. اگر ایسے پیشنٹ جس کو ہیپاٹائٹس سی ہے اور اس کا سلائیوا لپ کسنگ کے ذریعے کسی نارمل پارٹنر کو لگ جائے تو اس کو بھی ہیپاٹائٹس سی وائرس لگنے کے چانس ہیں. ایسی سرنج آپ کو لگ جائے جو انفیکٹڈ پیشنٹ پہ استعمال کی گئی تھی اور اب وہ آپ کو لگ گئی ہے تو بھی آپ کو ہیپاٹائٹس سی وائرس ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر کئی سالوں پہلے اس طرح ہوا کرتا تھا، ایک کلینک پر موجود ڈاکٹر ایک ہی سرنج سے تمام لوگوں کو وہ انجیکشن لگاتا تھا جو ہیپاٹائٹس پھیلانے کے بہت زیادہ باعث بنتی تھی. اور سڑک پر بیٹھے ہوئے ایسے ڈینٹسٹ سے لوگ علاج کروا لیتے ہیں جن کے اوزار سٹیریلائز نہیں ہوتے اور وہ ہیپاٹائٹس والے پیشنٹ دوسروں کو بھی لگا دیتے تھے. نشہ کرنے والے لوگ ایک ہی سرنج سے اپنی باڈی میں انجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نشے کو، اور تمام لوگ اسی سرنج سے ایک دوسرے کو لگاتے ہیں نشہ اور ادویات، جس کی وجہ سے ان کو ہیپاٹائٹس لگ جاتا ہے. ہسپتالوں میں آپریشن کے دوران استعمال ہونے والا بلڈ اگر ہیپاٹائٹس سی وائرس سے انفیکٹڈ ہو تو وہ اس پیشنٹ کو باڈی میں جب جائے گا تو اس کو بھی ہیپاٹائٹس سی کا وائرس لگ جائے گا. مختلف ہسپتالوں میں سرجری کے دوران استعمال ہونے والے اوزار اگر صحیح طریقے سے سٹیریلائز نہ ہوں تو بھی اس پیشنٹ کو ہیپاٹائٹس سی وائرس لگ جائے گا. ہسپتال میں موجود عملہ یا پیرامیڈیکل سٹاف اگر ان کو کسی ایسے پیشنٹ کا بلڈ سے سرنج سے پرک ہو جائے جو ہیپاٹائٹس سی میں پہلے موجود ہیں تو ان لوگوں کو بھی ہیپاٹائٹس سی وائرس لگ جاتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ایک سائلنٹ بیماری ہے، جس پیشنٹ کو ہو جاتی ہے اس کو اتنی جلدی اس کی علامات ظاہر نہیں ہوتی. کچھ لوگوں کو ہیپاٹائٹس سی وائرس کا اس ٹائم معلوم ہوتا ہے جب وہ کسی کو بلڈ ڈونیٹ کرنے جاتے ہیں اور ان کے لیبارٹری میں ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، تب ان کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو تو ہیپاٹائٹس سی وائرس ہے. یا کچھ لوگوں کو جب معلوم ہوتا ہے جب ان کی کوئی گورنمنٹ جاب لگتی ہے اور ان کے میڈیکل ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں تو وہ اپنی رپورٹ دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں. یا کچھ لوگ جب بیرون ملک جانے کی کوشش کرتے ہیں تب ان کا جب میڈیکل چیک اپ کروایا جاتا ہے تب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو تو ہیپاٹائٹس سی وائرس ہے اور کافی عرصے سے ہے. اسی لیے میں آپ لوگوں کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ 3 مہینے میں 6 مہینے ورنہ سال میں 1 مرتبہ آپ اپنے خون اور پیشاب کے ٹیسٹ ضرور کروا لیا کریں. اگر آپ کو ہیپاٹائٹس سی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کچھ ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں. ان ٹیسٹوں کے نام آپ کو اسکرین پر نظر آ گئے ہوں گے. HCV اسکریننگ ٹیسٹ، HCV ELISA ٹیسٹ، HCV PCR ٹیسٹ، HCV PCR کوالٹیٹیو ٹیسٹ، HCV کوانٹیٹیو PCR ٹیسٹ، HCV جینوٹائپ، HCV DNA، لیور فنکشن ٹیسٹ، CBC. ان تمام ٹیسٹ کو اور ان کی رپورٹس کے رزلٹ دیکھنے کے بعد ہی پیشنٹ کی بیماری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ایکیوٹ ہے یا کرونک ہے.
اگر آپ کو ہیپاٹائٹس سی ہو جائے تو آپ اس کی ہومیوپیتھک میڈیسن اسٹارٹ کر دیں. اس میڈیسن کا کورس ہوتا ہے 1 سال کا، لیکن آپ کو لائف ٹائم اس میڈیسن کا استعمال کرنا ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں، اگر آپ اپنی شوگر کی میڈیسن کو لائف ٹائم لے سکتے ہیں، ہارٹ اٹیک کے پیشنٹ دل کی دوائیاں لائف ٹائم لے سکتے ہیں، بلڈ پریشر کے مریض اگر لائف ٹائم اپنی بلڈ پریشر کی میڈیسن کو لے سکتے ہیں، تو ہیپاٹائٹس کی میڈیسن بھی آپ کو لائف ٹائم لینی پڑتی ہے. کیونکہ یہ ریلیپس بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ بیماری آپ کی ٹھیک ہو جاتی ہے یا اسکریننگ رپورٹ میں ہیپاٹائٹس سی نیگیٹو بھی آ جائے تو یہ بھی ممکن ہے کہ 2 یا 3 سال بعد دوبارہ یہ ری ایکٹیو ہو جائے. دیکھیں ناظرین، ہم آپ کو اپنی ویڈیو میں بالکل سادہ اور سمپل طریقے سے سمجھانے اور بتانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ اپنی اور اپنی فیملی کی کیئر کر سکیں. کیونکہ اگر ہیپاٹائٹس سی وائرس پر ایک ویڈیو بنائی جائے تو 1 گھنٹہ بھی اس ٹاپک کے لیے کم ہے، لیکن یوٹیوب پر آپ کو سمجھانے کے لیے ہمارے پاس صرف چند منٹ ہوتے ہیں، اور آپ کے پاس بھی چند منٹ ہی ہوتے ہیں کیونکہ آپ ہم سے زیادہ مصروف ہیں. اس لیے ہم آپ کو جسٹ پیچیدہ الفاظ اور تھوڑی سی اس کی تعریف کر کے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. امید ہے آپ کو ہیپاٹائٹس کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات حاصل ہو گئی ہوگی. ناظرین، اب بات کرتے ہیں اس کی ہومیوپیتھک میڈیسن کی. وہ میڈیسن آپ کو سکرین پر نظر آ گئی ہوگی: سنکونا آف، چیلیڈونیم کیو، چنونتھیس کیو، لائکوپوڈیم کیو، ایپس کیو. یہ تمام میڈیسن آپ نے جرمنی کمپنی کی خریدنی ہے. یاد رکھیں، ہمیشہ اچھی اور معیاری کمپنی کی ادویات خریدا کریں. اب بات کرتے ہیں اس کے طریقہ استعمال کی. جس طریقے سے یہ ترتیب لکھی ہوئی ہے 1 2 3 4 5، اسی طرح آپ ان کا ٹائم ٹیبل بنا لیں اور ہر 4 گھنٹے بعد ان کو آپ نے استعمال کرنی ہے. استعمال کا طریقہ تمام میڈیسن کا ایک ہی ہے: 20 قطرے 1 گھونٹ پانی میں ڈال کر مکس کر کے آپ نے ان کو پینے. دیکھیں ناظرین، اس میڈیسن کی بات میں نے آپ کو اپنے کلینک کی پریکٹس کے حساب سے کی ہے. آپ کی ایج، سمٹم اور بیماری کی نوعیت کے حساب سے آپ کی میڈیسن مختلف بھی ہو سکتی ہیں. دیکھیں ناظرین، کچھ لوگ میڈیسن تو لے آتے ہیں لیکن اس کو پراپر یوز نہیں کرتے. جب یاد آیا استعمال کر لی اور جب بھول گئے تو یہ طریقہ کار غلط ہے. ناظرین دیکھیں، ناظرین جب ہم دوا کو صحیح طریقے سے صحیح ٹائم پر استعمال کریں گے تبھی ہمارے افعال پورے طریقے سے کام کریں گے اور ہم اس بیماری سے نجات حاصل کر سکیں گے. ورنہ لوگ بعد میں کہتے ہیں کہ میں ہومیوپیتھک میڈیسن سے ٹھیک نہیں ہوا یا ان میڈیسن کے ریزلٹ ہی نہیں ہوتے. جبکہ میں آپ کو بتاتا چلوں، ہومیوپیتھک میڈیسن کا دائرہ کار جرمنی اور فرانس کے علاوہ آسٹریلیا، چین، روس، جاپان، ہنگری، ساؤتھ افریقہ، امریکہ، انڈیا اور پاکستان سمیت دنیا کے 60 سے زائد ممالک میں ہومیوپیتھک طریقہ علاج رائج ہے اور تقریباً 200 سال سے یہ طریقہ کار استعمال کیا جا رہا ہے اور آج تک اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی سامنے نہیں آئے، کیونکہ ہومیوپیتھک میڈیسن مرض کا نہیں مریض کا علاج کرتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی اور بیماری سے متعلق معلومات لینی ہو تو آپ میرے کلینک پر وزٹ کر سکتے ہیں. میرے کلینک کا نام، نمبر، ایڈریس آپ کو سکرین پر نظر آ گیا ہوگا. لیکن ناظرین، میں آپ کو پہلے بھی ایڈوائز کر چکا ہوں، ایسی کسی بھی ویڈیو پر آپ بلیو مت کیا کریں جس میں آپ کو ڈاکٹر کا چہرہ نظر نہ آ رہا ہو یا وہ اپنی ڈگریوں کے بارے میں نہ بتا رہے ہوں. کیونکہ یوٹیوب پر ایسے لوگ بھی آ گئے ہیں جو بغیر چہرہ دکھائے اور بغیر اپنی ڈگریوں کے بتائے آپ کو گھریلو ٹوٹکے، نسخے یا فارمولے بتا رہے ہوتے ہیں، اور کچھ سادہ انسان ان کی باتوں میں آ کر وہ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں اور اپنا علاج خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ اپنی بیماری کو مزید بگاڑ لیتے ہیں اور جب آپ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں تو اس ٹائم تک بہت زیادہ لیٹ آپ کر چکے ہوتے ہیں اور آپ کا ایکیوٹ ہیپاٹائٹس سی وائرس اب کرونک ہیپاٹائٹس سی وائرس بن چکا ہوتا ہے. تو اسی لیے ہمیشہ بڑی پریشانی سے بچنے کے لیے فوراً اپنے مالک سے رابطہ کیا کریں. ناظرین، ہم آپ کے لیے یہ ویڈیو بڑی محنت اور توجہ سے بناتے ہیں، تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں.